إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، دستور حیات کے طور پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کیا حلال ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا، کیا حرام ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا۔ حلال کو استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ انسان بہت سارے کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی جانے انجانے اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ تو جو حرام کمائی ہے اس میں سے ایک سود ہے، سودی کاروبار کرنا، سود کا لینا، سود کا دینا، یا سودی کمپنیوں میں کام کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو اسے توبہ کر لینی چاہیے، اور انجانے میں کر رہا تھا تو ابھی وہ اللہ سے توبہ کر کے اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو سود کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، اس سلسلے میں آج کے جمعہ کے خطبے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو تم ربا مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے۔ ربا عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو بیاج کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں۔ ربا یعنی سود،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ اے ایمان والو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سود نہیں کھا سکتا، اور اگر وہ سود کھاتا ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے دلوں سے جو تقوی نکل گیا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں تقوی نہیں پیدا ہو پاتا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو ربا باقی رہ گیا ہے، سود باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اس سے پہلے جو تم نے کیا وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اب معلوم ہو گیا تو اب چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کوئی شخص ہو جس کو سود کی کیفیتیں نہیں معلوم تھی، اس نے کیا، اللہ معاف کرے گا، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی سود سے دور رہے، سود لینا دینا لکھنا یہ سب جو ہے حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی سود کھانا، سود لینا، سود دینا نہیں چھوڑتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے، میرے خیال سے شرک کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے، کسی کام کے لیے سب سے سخت جملہ جو استعمال کیا ہے وہ یہی سود ہے، کیونکہ سودی کاروبار نہ چھوڑنا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ اللہ کا ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے تو بڑے سے بڑے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ تو سودی کاروبار کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے باولا بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ سود کھانے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ پاگل ہوگا، وہ باولا ہوگا۔ سماج اور معاشرے میں باولے اور پاگل کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بچے اسے پتھر مارتے ہیں۔ تو قیامت کے دن سود کھانے والے کا حال کیا ہوگا؟ وہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر کے خبتی بنا دیا ہے، باولا بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ربا اور تجارت دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس میں شکل نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ آپ تجارت کر رہے ہیں اور 1,00,000 روپیہ آپ نے کسی کو دے دیا، تو 1,00,000 روپے میں جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس کا جو نفع ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو دے دیا کہ وہ آپ کو نفع کے ساتھ دے گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں شکل تو ایک ہی ہے۔ 1,00,000 روپے میں ہم خود تجارت کریں یا کسی کو تجارت کے لیے دیں۔ اب وہ جو کمپنیاں لوٹ کر گئی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج بہت سارے لوگ روڈ پہ آ گئے، دکان بیچ کر کے، مکان بیچ کر کے، زیورات بیچ کر کے، زمینوں کو بیچ کر کے لوگوں نے انویسٹ کیا، کمپنیوں میں ڈالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کمپنیاں پیسے لے کر بھاگ گئی اور آج آپ روڈ پر آ گئے۔
بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے، قیامت کے دن باولے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے تجارت کو اور ربا کو ایک ہی سمجھ لیا تھا، کہا دونوں ایک ہی طریقے سے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ آج ایک گہری سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو تجارت سے محروم کیا جائے اور آپ کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں تاکہ ان کا انٹرسٹ کھائیں، اس کا بیاج کھائیں، اس کا سود کھائیں۔ لڑکیوں کے نام پر، لڑکوں کے نام پر، شادی کے نام پر کتنا بانڈ جمع کیا جاتا ہے، کتنا فکس ڈپازٹ جمع کیا جاتا ہے، یہ سب سود کی شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَا، جس نے اپنے رب کی نصیحت سنی اور وہ باز آ گیا، یعنی اللہ کا حکم سن کر کے وہ باز آ گیا، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس نے جو کیا تھا اللہ معاف کرے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس کے باوجود بھی کرے گا، سرکشی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کا حکم پانے کے بعد، اللہ رب العالمین کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی سودی کاروبار کرنا، لین دین کرنا، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ 3 آیتیں سود کے تعلق سے میں نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں نے ان 3 آیتوں پر اکتفا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ عز وجل، رواہ مسند احمد۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، ومؤکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور اس کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور اس کے دونوں گواہوں پر۔ معلوم یہ ہوا سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لکھنا بھی حرام ہے، اور گواہ بننا بھی حرام ہے۔ یہ گواہ بننا کیا ہے؟ ایک آدمی گھر لینے کے لیے وہ سود لیتا ہے، ہوم لون لیتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہے فلاں بینک میں، آپ میرے لیے گواہی دے دیں، آپ وٹنس کے طور پر دستخط کر دیں۔ بھئی آپ سوچتے ہیں دستخط کرنے میں کیا ہے؟ آپ نے غلط چیز میں کسی کا تعاون کیا۔ گھر لون پر لینے کے لیے، گاڑی لون پر لینے کے لیے، یا کوئی بھی چیز لون پر لینے کے لیے آپ نے وٹنس کے طور پر صرف دستخط کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی سود خور ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ عز وجل، جب کسی قوم میں زنا اور ربا یہ دونوں چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر لیا۔ اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ سودی کاروبار کرنا، زنا کا عام ہو جانا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ دونوں چیزیں عام ہیں۔ شاید کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں پر سود کا معاملہ نہ ہو، شاید کوئی تجارت بچی ہو جہاں پر سود کا معاملہ نہ ہو، اور بے حیائی، بے شرمی، زناکاری، عیاشی یہ تو بالکل عام ہو گئی ہے۔ پہلے ایک انسان مداری آتا تھا ہمارے قریوں میں، وہ بندریا کو لے کر آتا تھا،
جب بندریا کو نچاتا تھا تو بندریا نہیں ناچتی تھی جب تک کہ اس کو کپڑا نہیں پہنایا جاتا تھا. جب بندریا کو کپڑا پہنایا جاتا تھا تب وہ ناچتی تھی. اور آج بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. عورتیں برہنہ ہو گئی ہیں, لڑکیاں برہنہ ہو گئی ہیں, عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں. جب جس قوم میں بے حیائی, بے شرمی, عیاشی, زناکاری عام ہو جائے تو وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے مختلف شکلوں میں, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کریں, زنا سے, ربا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود کی گواہی دینے والے پر. وقالہم سوا, کہا سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, سب کو برابر کا. کھانے والا 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ کھا رہا ہے, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, آپ نے صرف گواہی دی, آپ بھی برابر کے مجرم ہو گئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کی قیمت, خون بیچنا, خون کا کاروبار کرنا, خون کی قیمت یہ حرام ہے. زانیہ کی کمائی, کوئی عورت زنا کرتی ہے اس کی کمائی حرام ہے. اور پہلے زمانے میں عربوں میں لوگ لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے, زنا کے اڈے قائم ہوتے تھے. آج بھی بہت ساری جگہوں پر زناکاری کے اڈے قائم ہیں اور اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے, زناکاری کرواتا ہے اور ان سے پیسے کماتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا خون کی قیمت کھانا, زانیہ کی کمائی, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سود کھانے اور کھلانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر بھی لعنت فرمائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تصویر بنانا, سودی کاروبار کرنا, سود کھانا, زانیہ عورت کی کمائی کھانا, خون کی قیمت کھانا, گودنا گودوانا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ان کی کمائی کمانے والا, کھانے والا حرام ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی تجارت, بلی کی تجارت, ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ. 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گی, تباہ و برباد کر دیں گی. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں آپ بتائیے. ہمارے نبی نے فرمایا پہلا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس گناہ کو رکھا گیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, لیکن مسلمانوں کی اکثریت بھی شرک میں مبتلا ہے. تو پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا جادو کرنا, جادو کرنا, جادو کروانا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ہلاک کرنے والی ہیں, تباہ و برباد کرنے والی ہیں. نمبر 3, کسی کا ناحق جان لینا, قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو, کسی کا خون کرنا, یہ تیسری چیز. نمبر 4, سود کھانا, سود کھانا یہ ہلاکت کا سبب ہے. نمبر 5, یتیم کا مال کھانا. نمبر 6, لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ جنگ میں جائے. اگر وہ جانا چاہتا ہے الحمدللہ, نہیں جانا چاہتا ہے اسلام نے مجبور نہیں کیا, فرض کفایہ ہے. لیکن اگر کوئی جنگ میں چلا گیا, اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ آیا تو ایسے شخص کی ہلاکت اور تباہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اسلام ذلیل ہوگا, اس کی وجہ سے اسلام کی رسوائی ہوگی. اس لیے آپ جنگ میں نہ جائیں الگ بات ہے, لیکن جنگ میں جانے کے بعد پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا اور یا تو پھر شہید ہو جائیں گے. ہے یہ وہ راہ جس میں دونوں میں سرفرازی ہے, مریں تو شہید اور ماریں تو غازی ہے. بہرکیف یتیم کا مال کھانا, لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. نمبر 7, پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا. آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے, الزام لگا دیتے ہیں. نہیں پسند ہے آپ چھوڑ دیجئے, اس کو دوسرا شوہر مل جائے گا, آپ کو دوسری بیوی مل جائے گی.
شریعت نے جائز رکھا ہے۔ شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے خلا لے لیتی ہے۔ اگر دونوں کے اندر تقوی ہے، شوہر کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو دوسرا شوہر مل جائے گا۔ گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے راستے بدل دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں گھٹ گھٹ کر جینا یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی پسند نہیں ہے چھوڑ دیجئے، اس کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے؟ 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی پاگل آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا، کوئی پاگل آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرے گا۔ اور اگر معلوم ہو گیا کہ کسی نے ہماری ماں کے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو انسان جان کی پرواہ نہیں کرے گا، یا تو مر جائے گا یا تو مار ڈالے گا، یہ حالت ہے۔ لیکن سود کھانے والا اللہ کے نبی نے فرمایا 70 درجے ہیں، اور 70 درجوں میں سب سے کم درجہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ آدمی نکاح کرے، زنا کرے۔ جو بڑے گناہ ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ 69 درجے جو ہیں اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے انسان سود کھانے والا اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہوتا تو بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیکھتے تھے اور اس کی تعبیر بتاتے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ بہت لمبی حدیث ہے جس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دور دراز زمین میں لے جایا گیا اور دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کا آنکڑا قینچی لے کر کے اس کے گال کو، اس کے جبڑے کو پھاڑ رہا ہے۔ کہاں؟ کان کی لو تک۔ جب یہ پھاڑ دیتا ہے تو ادھر کا جبڑا پھاڑتا ہے، جب تک یہ شروع کرتا ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا آگے چلو۔ کہتے ہیں میں اور آگے گیا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے جس کا پیٹ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کا منہ بہت چھوٹا ہے، جس میں آگ جل رہی ہے، اور جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو اس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، اوپر جاتے ہیں، لیکن چونکہ تنور کا سر جو ہے، اس کا منہ جو ہے بہت چھوٹا ہے، اس لیے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ جب تنور کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ مرد بھی برہنہ ہیں، عورتیں بھی برہنہ ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا آگے چلو۔ آگے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، اور اس میں ایک آدمی ہے بیچوں بیچ میں، اور کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو بہت سارا پتھر لیے ہوئے ہے۔ یہ خون کی نہر میں تیرنے والا یہ انسان ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، نہر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کنارے پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے ایک پتھر لے کر مارتا ہے، اور نہر میں جو شخص خون کی نہر میں ہے اس کے منہ میں جاتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کون لوگ ہیں یہ جن کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے حضرت جبریل نے بتایا، کہا اللہ کے رسول وہ شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا، وہ صبح کو اٹھ کر کے ایک جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹ پورے معاشرے میں پھیل جاتی تھی۔ آج اس کے جھوٹ کی سزا مل رہی ہے، آج اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دوسرے لوگ کون تھے جو آگ کی تنور میں جل رہے تھے؟ جب آگ بھڑکتی تھی تو اوپر چلے جاتے تھے، برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، جب آگ ٹھنڈی ہوتی تھی نیچے آ جاتے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں
جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کے بستر گرم کیا کرتے تھے، دوسروں سے اپنی شہوتیں پوری کیا کرتے تھے، وہ مرد اور وہ عورتیں جو زناکار تھے ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ آگ کے تنور میں جل رہے ہیں، ان کا منہ چھوٹا ہے، اوپر نہیں نکل سکتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہوتی پھر نیچے آتے، پھر بھڑکتی پھر اوپر جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کون تھا جو خون کے نہر میں تیر رہا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول وہ سود خور تھا، وہ سود خور تھا، کوشش کرتا تھا کہ باہر نکلے لیکن نکل نہیں پاتا تھا، باہر بیٹھنے والا شخص ایک پتھر مارتا تھا پھر وہ خون کی نہر میں چلا جاتا تھا۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے قرض لیا مارواڑیوں کے یہاں سے یا اسی طریقے سے بینکوں سے قرض لیا۔ آج حالت یہ ہے 2 لاکھ روپیہ قرض لینے والا 2.5 لاکھ 3 لاکھ دے چکا ہے، قرض بھی باقی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ ہی لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حالت ہے، انسان ایک بار جب سود کی دلدل میں پھنس جاتا ہے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ کاروبار کو چمکانے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے غلط طریقہ نہ استعمال کرو۔ یہ غلط طریقہ استعمال کرنے سے آپ ترقی کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بظاہر تو آپ لاکھوں اور کروڑوں میں رہیں گے لیکن رب کی رحمتیں نہیں ہوں گی آپ کے ساتھ، مال میں برکت نہیں ہوگی، انسان پریشان رہے گا۔ آج حالت یہی ہے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی کاروبار کرنے والے آپ کی نگاہ میں بہت بڑے ہیں، ان کی چمچماتی ہوئی گاڑیاں، ان کی بلڈنگیں، ان کا کاروبار، لیکن آپ پوچھیں ان کو سکون کتنا ہے؟ ان کو سکون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی سفارش کی، جس نے اپنے بھائی کی سفارش کی، سفارش کرنا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی کی سفارش کر دی اس کو بہت ثواب ملے گا۔ آپ کی وجہ سے کسی کو نوکری مل گئی، آپ کی وجہ سے کسی کو کاروبار کرنے کا موقع مل گیا، سفارش کرنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے اپنے بھائی کی سفارش کی اور اس نے اس کو ہدیہ دیا، سفارش کے بدلے میں ہدیہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سود کے ایک بڑے دروازے میں اپنا داخلہ کر لیا۔ اللہ اکبر، کہاں بچ پائیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ آپ سفارش کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں ہم کو کیا ملے گا، سفارش کے بدلے میں ہدیہ قبول کرنا سود ہے۔ سفارش کے بدلے میں ہدیہ قبول کرنا سود کا ایک بڑا دروازہ ہے۔ ما احدث من قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، جب کسی قوم میں کوئی بدعت آتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کسی کی سفارش کر دی، الحمدللہ وہ کام پر لگ گیا، اللہ نے اس کو ترقی دی۔ ہاں کسی موقع پر خوش ہو کر کے آپ کو ہدیہ تحفہ دیا، اس وقت قبول کرنا جائز ہے۔ ابھی تو وہ خود پریشان تھا، آپ نے سفارش کی اور آپ کی سفارش کی وجہ سے اس نے آپ کو ہدیہ دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ رشوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ سود کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے۔ دوسری بات، سودی کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ جو ہم نے بتائی ہے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بات ہم نے بتائی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سود خور جہنمی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سود خور خون کی نہر میں ہوگا، سود کھانے والا خون کی نہر میں ہوگا۔ اسی طریقے سے سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سود کھانے والا، سود خوری کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو باتیں میں نے بتائیں اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سودی کاروبار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔
سودی کاروبار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس میں یہ بات بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سود ہے کیا، سود آتا کہاں سے، اس کی شکلیں کیا ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ اشارہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں سے ہم سودی کاروبار میں پھنستے ہیں۔ سود کی مختلف شکلیں جو ہمارے ملک میں رائج ہیں وہ ہے ہوم لون۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ نے گھر لیا، 1 کروڑ کا گھر ہے، آپ نے 50 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے جمع کر دیا، باقی بینک سے لون لے لیا، اب آپ اس کو بھرتے رہتے ہیں۔ یہ لون لینا یہ کیا ہے؟ ہوم لون اس کو کہتے ہیں۔ نام بڑے اچھے اچھے ہیں۔ بہت سارے لوگ بینکوں سے لون لے کر کے گھر لے رہے ہیں۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہیے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی؟ لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ہم بھی بڑے گھروں میں رہیں گے؟ نہیں، اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہیے، خوش رہیے۔ اس کو ہوم لون کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ گاڑی لیتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی لوگ لون پر لینے لگے، اس کو وہیکل لون کہا جاتا ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی کار، موٹر سائیکل سب لون پر ملتا ہے۔ کار والے بھی، وہ کمپنی والے بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہے آپ کے پاس جمع کر دیجئے، میں لون کروا دیتا ہوں، آپ دھیرے دھیرے بھرتے رہیے۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ سائیکل لینے کی اوقات نہیں ہے، بڑی بڑی بائک میں گھومتا ہے امپریشن جمانے کے لیے۔ اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے، کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو دکھائیں؟ تو اس طریقے سے ہوم لون، وہیکل لون، گاڑیاں لے کر کے لون پر چلتے ہیں، یہ ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں، اسکول میں پڑھائیں، گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھائیں، لیکن نہیں، سماج اور معاشرے میں اپنی اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے اسکولوں میں جہاں لاکھوں روپیہ ڈونیشن دینا پڑتا ہے، جہاں ہزاروں روپے مہینے کی فیس جمع کرنی پڑتی ہے، گورنمنٹ نے سہولت دی ایجوکیشن لون۔ ایجوکیشن لون، یہاں بھی لوگ سود کے شکار۔ ایجوکیشن لون، تعلیم کے نام پر لون لیتے ہیں، یہاں بھی انسان غلطیاں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سماج اور معاشرے میں ہماری ناک نیچی نہ ہو، زیور بنانا ہے بہو کے لیے، بیوی کے لیے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ سونا جو ہے لون پر لیتے ہیں، جس کو گولڈ لون کہتے ہیں۔ نام بڑے اچھے اچھے ہیں، گولڈ لون۔ آپ کو 2 لاکھ 5 لاکھ کتنا لون چاہیے آپ لے لیجئے، کمپنی اس کو بھر دے گی، آپ اس کو دیتے رہیے۔ تو اس طریقے سے گولڈ لون کے نام پر اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے انسان کیا لیتا ہے؟ بزنس لون۔ بزنس، یہ نام بڑے اچھے اچھے ہیں، آج لوگ دکھانے کے لیے کتنا لون لے رہے ہیں۔ اور لون کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ آج معمولی چیز لون پر ملنے لگی ہے۔ آپ کو فون چاہیے، موبائل فون، آپ کو لون پر ملے گا۔ آپ کے گھر میں فریج کی ضرورت ہے، لون پر ملے گا۔ آپ کے گھر میں ایک پنکھا لگانے کی ضرورت ہے، لون پر ملے گا۔ آپ کے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے چولہے کی ضرورت ہے، لون پر ملے گا۔ سب کچھ لون پر ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے پیچھے ایک بہت گہری سازش ہے۔ پہلے باہر کے ملکوں میں جب ہمارے ملک کے لوگ جاتے تھے، وہاں ان کو گھر دیا جاتا تھا، گاڑی دی جاتی تھی، موبائل فون دیا جاتا تھا، لوگ جاتے ہی خوش ہو گئے۔ دوسرے ملک میں رہنے کے لیے گھر، چلنے کے لیے گاڑی، بات کرنے کے لیے فون، لیکن معلوم نہیں تھا یہ گاڑی دے کر کے، یہ گھر دے کر کے، یہ فون دے کر کے اس کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہی ذہنیت یہاں بھی کام کر رہی ہے۔ آپ کو گھر دے رہی ہے، آپ کو گاڑی دے رہی ہے، آپ کو فون دے رہی ہے، لیکن آپ کو غلام بنا رہی ہے۔ جب آپ وقت پر اس کا قسط نہیں بھریں گے، آپ کی گاڑی چھین لی جائے گی، آپ کا گھر چھین لیا جائے گا، آپ کا موبائل چھین لیا جائے گا، آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، آپ کے گھروں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ اسلام میں بھی حرام ہے، ذلت و رسوائی کا سبب بھی بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند شکل
شکلیں ہیں جو سماج اور معاشرے میں پھیل رہی ہیں، سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہماری کتنی حیثیت ہے؟ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے لون لے کر کے اپنے آپ کو بڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لالچ کے دائرے سے باہر نکلو، دکھاوے کے دائرے سے باہر نکلو، زندگی کی ریالٹی سمجھو، زندگی کی حقیقت سمجھو۔ اللہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، کبھی گوشت روٹی کھائیں گے، کبھی دال روٹی کھائیں گے، کبھی بستروں پر بھی سوئیں گے، کبھی کچی زمین پر بھی سوئیں گے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کریں گے۔ جو لون کی شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آج خواتین گھروں میں جا کر کے سنگھا کے نام پر وہ پیسے وصولتی ہیں، مہینہ آپ اتنا دیں گے، ایک سال میں آپ کو اتنا ملے گا، یہ بھی لون کی ایک شکل ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، آج پھر ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں جو چٹھیاں چلاتے ہیں نہیں، اس میں بھی لون کی شکل ہے۔ پہلے بھی بتایا ہوں، 10 آدمی مل کر کے 10-10 ہزار روپیہ جمع کرتے ہیں، مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں، لیکن آپ کو 11 مہینے، 1 سال کے بجائے آپ کو کتنا جمع کرنا پڑے گا؟ 13 مہینے جمع کرنا پڑے گا۔ ایک کس کا رہے گا؟ وہ جو وصولتا ہے، وہ جو وصولتا ہے اس کا رہے گا۔ تو آپ کو مل رہا ہے 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں تو 1 سال کے 1,20,000، لیکن دینا کتنا پڑتا ہے؟ 1,30,000، ہے کہ نہیں؟ یہ 10,000 جو گیا یہ غلط ہے۔ ایک آدمی جو محنت کر رہا ہے، سب نے 1,30,000 روپیہ دے کر کے 1,20,000 کمایا، وہ جو محنت کر رہا ہے 1 پیسہ نہیں خرچہ کیا، اس کو فری میں 1,30,000 مل گیا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط تصور ہے۔ اس میں ایک اور گڑبڑی ہوتی ہے، ہر مہینے میں چٹھی نکالی جاتی ہے، کس کا نام نکلتا ہے اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر میرا نام نکل گیا، لینا آپ کو ہے۔ اب وہ 10 آدمی ہیں تو 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ میں چھوڑ کے دیتا ہوں، اس لیے کیا کرتا ہے؟ 30,000 روپیہ چھوڑ دیتا ہوں، 70,000 روپیہ دے دو لیکن مجھے دے دو۔ یہ 30,000 روپیہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو یہ ساری شکلیں جو ہیں سود کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور گورنمنٹ سے جو لون لیتے ہیں، بینکوں سے جو لون لیتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے بینکوں سے لون لیا، آج ان کے گھر بک گئے، ان کی گاڑیاں بک گئی، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ وہ اور لوگ ہیں جو لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، لیکن آپ کا نہیں۔ آپ اگر وقت پر جمع نہیں کریں گے، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ لالچ کی پوٹلی سے باہر نکلیں، حقیقت کو سمجھیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، محنت کریں، مشقت کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو تجارت میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں، زمین میں لگائیں۔ آپ سونا خریدیں، چاندی خریدیں، اپنے پاس رکھیں۔ آپ کا پیسہ جب تک آپ کے پاس ہے یہ آپ کا ہے، جب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ آپ کا نہیں ہے۔ سود لینے سے بھی پرہیز کریں، سود دینے سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے سود کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کو فلاں تاریخ کو جمع کرنا تھا یہ پیسہ، مثال کے طور پر لائٹ کا بل ہے، پانی کا بل ہے، یا آپ نے گاڑی لیا ہے، گھر لیا ہے، قسط ہے، آپ نے اس تاریخ کو جمع نہیں کیا تو 2-3 دن تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد ڈیو ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس وقت پر جمع نہیں کیا، اب وہ بل جو آپ کا 1,000 روپیہ تھا، ڈیو ڈیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1,000 روپے کے بجائے 1,200 روپیہ ہو گیا۔ یہ 200 روپیہ آپ کا کس کا ہے؟ سود کا ہے۔ آپ وقت پر جمع کیجئے۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں سود کی جو سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور سماج اور معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سود سے محفوظ رکھے، سودی کاروبار سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔